السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ہاں جی، آج ہم ذرا دیکھیں اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے، دیکھ لیں اس ملک میں. بس یہی کہوں گا میرے بھائی کہ کل کافی دن سے یہ چل رہا ہے سلسلہ. آپ نے ہر چیز کو دیکھا، ہر اداروں کو دیکھا. افسوس ہو، بہت دکھ ہوا. ہم پاکستانی ہیں، انشاءاللہ پاکستان میں پیدا ہوں اور یہیں مرے. لیکن افسوس ہوتا ہے حالات وقت کے ہوتے ہیں. سمجھے جناب، ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ ہم فرقوں پہ لڑتے ہیں، مرتے ہیں. قومیت پہ لڑتے ہیں، مرتے ہیں. قبیلوں پہ لڑتے ہیں، زبانوں پہ لڑتے ہیں، مرتے ہیں. صوبوں پہ لڑتے ہیں، مرتے ہیں. افسوس کہ ہم حق اور سچ کے لیے نہیں لڑتے، سچائی کے لیے نہیں لڑتے، غداروں کے لیے نہیں کرتے. جو اس ملک کے غدار ہیں ان کے لیے. وہ دیکھیں، باہر بیٹھ کے غداری نہیں ہوتی جب تک آپ کے گھر کا بندوبست نہ ہو. اور اصل دشمن وہی ہوتا ہے جو گھر میں ہے، وہی زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہوتا ہے. خیر، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پینی ہے، گفتگو کریں گے. جی فلانا ایسا تھا، نہیں جی اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے ایسا کیا. کیبنوں پہ بیٹھیں گے، نائیوں کی دکان پہ اخبار دیکھیں گے، میڈیا پہ شور مچائیں گے. یار سمجھ میں نہیں آتا یار. ہم اپنے بچوں کے لیے، مستقبل کے لیے، تعلیم کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، اپنی محنت کرتے ہیں. مگر وہ جب اداروں میں جائیں گے انہیں کیا ملے گا؟ آپ دیکھ لو اداروں کا کیا حال ہے. پاکستان کا ہے جو قائد اعظم نے فرمایا تھا، لیاقت علی نے کہا تھا. اس پاکستان کو کون بنائے گا؟ اس کو کون چلائے گا اس طریقے پہ؟ بھائی کل پھر یہی ہوا، سمجھے نا. تو اب ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھے. اگر ہم بیٹھ کے ایسے ہی کرتے رہے اور ایسے ہی بولتے رہے بس، تو ٹھیک ہے بھائی میرے. یہی ہو سکتا ہے کہ صبر. ہم انسانیت کے لیے، حق کے لیے، سچ کے لیے، وطن کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں. ہم ہمت ہار جاتے ہیں. وہ یار وہ اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں یار، وہ کچھ نہیں کر سکا یار، وہ اس نے ایسا کچھ کیا یار. دیکھیں جب تک عوام، آپ باہر کے ملکوں کی مثال دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں وہاں کی عوام جو ہے، میں کسی پارٹی کو برا نہیں کہتا، کسی کو وہ نہیں کہتا، لیکن میں اپنی عوام سے بولتا ہوں کہ ہم کب یہ شعور پیدا کریں گے سچ اور حق کی بات پہ کہ ہاں یار یہ صحیح ہے. صرف یہ سوچ کے کہ ہمارا یہ ملک ہے اور یہ ہمارا گھر ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے کیا اچھا ہے، کیا بہتر ہے. دیکھیں اگر اس ملک میں کچھ برا وقت آتا ہے نا، پیسے والا تو بھاگ جائے گا، ایئرپورٹ پہ لینیں لگ جاتی ہیں. لیکن جو بیچارہ واقعی وطن کا حقدار ہوتا ہے نا، وہ بارڈر پہ سینہ تان کے کھڑا رہتا ہے. جب تک کھڑا رہتا ہے، جب تک اس میں دم ہوتا ہے، وہ بھاگتا نہیں ہے. سمجھے. اس لیے تو اس کو اپنے وطن سے پیار ہے. اس نے حلف اٹھایا وطن کے لیے. یہ کیسے حلف اٹھ رہے ہیں آپ؟ کیسا ضمیر بیچا جا رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا. اتنے بڑے بڑے ادارے ہمارے ملک کے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ صرف پیسہ ہے. تو پھر پیسے کو ہی اگر آپ نے رکھنا ہے اور ہم نے یہی سوچنا ہے کہ ہاں جی ہم پھنسیں گے یا کوئی مسئلہ ہوگا ہم رشوت دے دیں گے، تو پھر یار اصول اور اس کی باتیں نہ کرو، بیکار ہے. کیا فائدہ ہے اسے پہ اصول طریقے کی باتیں کرنا؟ یہ یونیورسٹیوں میں لیکچر دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے لیکچرار دیتے ہیں. یہ صرف کیا کس کے لیے دیتے ہیں؟ اپنے پیسے کمانے کے لیے. پریکٹیکل کیا ہے؟ ہم اپنا پریکٹیکل کیا کریں گے؟ کیا کریں گے ہم اپنا پریکٹیکل؟ صرف بیٹھ کے باتیں کریں گے؟
ہاں جی یہ غلط ہوا، ہاں جی اس کے ساتھ یہ برا ہوا، ارے ہاں یار اس نے بہت غلط کیا، یار فلانے ادارے نے غلط کیا۔ ارے ہم باہر کی مثال دیتے ہیں، ہمارے ملک میں نہیں، باہر کی مثالیں دیتے ہیں ہم، باہر کی عوام نکلتی ہے میرے بھائی، وہ شور مچاتی ہے کہ اس نے غلط کیا، اس سے استعفیٰ لو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ویسے یار یہی کہنا کہ میرے بھائی اب بھی جاگ جاؤ تو بہتر ہے، آنے والی نسلوں کے لیے، ہماری زندگی تو گزر گئی، سمجھے نا، ہم نے تو یہیں جیے یہیں مریں گے، ہم نے کہیں نہیں جانا، لیکن سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے بس، کوئی بھی ہو، کسی فرقے سے ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی زبان سے ہو، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جو سچ کہتا ہے، یہ مولا علی کا قول بھی ہے کہ کون بول رہا ہے یہ مت دیکھو، کیا بول رہا ہے یہ سنو، یہ دیکھو کہ وہ بول کیا رہا ہے، کون بول رہا ہے یہ مت دیکھو۔ تو اب ہمیں بھی یہ دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، اگر ہم ابھی بھی فرقوں پہ، قومیت پہ، برادریوں پہ آپس میں ہی اگر وہ کرتے رہے تو بھائی پھر باہر بیٹھا ہو دشمن یا گھر کے اندر ہو تو ہمیں پہچان نہیں ہو سکتی، کیسے پہچان ہوگی؟ یہ تو قدرت کا ایک کرشمہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ سب کے چہرے سامنے ہیں، اس میں ادارے ہوں، پارٹیاں ہوں، فرقے ہوں، جو بھی ہو، ان سب کے چہرے نظر آئیں۔ اب آگے ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، مرنا تو ہے یار، کتنا بھی کما لیں، کہتے ہیں نا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی، تو اگر ہم نے واقعی اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے اداروں کے لیے، اپنے آگے اپنی نسلوں کے لیے کچھ کرنا ہے، تو یہ وقت ہے کہ ہمیں جاگنا پڑے گا، ہمیں نکلنا پڑے گا، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہتا فلانی پارٹی بری ہے، فلانی پارٹی اچھی، نہیں، میں یہ کہتا ہوں جو حق پر ہے، سچ پر ہے اور انسانیت کی بات کرتا ہے، صرف انسانیت، انسان کے لیے کرتا ہے، جو خاص کسی فرقے کے لیے، کسی صوبے کے لیے، کسی مذہب کے لیے، کسی زبان کے لیے اس کے لیے نہیں، جو انسانیت کی بات کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسانیت کا درس دیا، انہوں نے بھی کسی فرقے پہ یا کسی اس پر انہوں نے انسانیت کا درس دیا۔ جب بھی غیر مسلم ان کی گفتگو کو، ان کے بیانات کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ ایمان لاتے ہیں۔ کیوں لاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سچے ہیں، سچے تھے، سچے تھے، سچے ہیں، اس لیے تو ہمیں بھی سچ کا ساتھ دینا پڑے گا۔ قربانیاں تو ہوتی ہیں، تکلیفیں تو ہوتی ہیں، بلال کو دیکھیں، حضرت بلال کیسی تکلیف ہوتا ہے۔ اب ہم سوچیں یار ہمارے مزے بھی خراب نہ ہوں اور ہم جو ہے ہمیں ایک نام بھی مل جائے، مقام بھی مل جائے، تو ایسا نہیں ہے، قربانی تو دینا پڑے، قربانی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ہمارا مذہب بغیر قربانی کے مکمل ہی نہیں، سمجھے میرے بھائی؟ تو بس یہی ہے میرے بھائی، اگر میری بات آپ کو پوری لگی ہو یا کسی کی دل سکتی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ بقول پاکستانی ہمیں اب سوچنا پڑے گا، حق اور سچ کے لیے آواز اٹھا سکتے، ارے یار کچھ نہیں کر سکتے، آواز تو اٹھا سکتے ہو، 2 قدم تو چل سکتے، یہ تو کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے ملک میں 100 کو نکال دیتے ہیں، یار یہ ویسا ہے، وہ ویسا ہے، اور باہر کے ملکوں میں ہم ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، سب قانون کی پاسداری کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ڈنڈا ہے۔ اپنے ملک میں نہیں کریں گے، ارے نہیں یار چھوڑو یار، کیا فرق، ارے یار وہ بھی تو ایسا کر رہا ہے، ارے یار ارے بھائی ہمیں اپنا جواب دینا ہے یار، ہم اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں، ہم کسی کے کیے کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے،
ہم سے ہمارے بارے میں سوال کیا، اسلام کے بارے میں سوال کیا، کسی فرقے کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا مرنے کے بعد قبر میں، کسی قومیت پہ بات نہیں کی جائے گی، کسی قبیلے پہ بات نہیں کی جائے گی، اور انسانیت ہم نے تاریخ اڑا کے دیکھی، انسانیت سب سے افضل ہے، مذہب سے، فرقوں سے، قومیت سے، برادریوں سے سب سے افضل ہے انسانیت، بس انسانیت کا ساتھ، حق اور سچ کا ساتھ، تو آگے کامیاب ہو جائے، نہیں تو یہ ماحول 40 سال سے ہم برداشت کرنا ہے، آگے بھی چلتا جائے، اگر کچھ رستہ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس پہ چل سکتے ہیں، منزل دینا نہ دینا اس کا کام، لیکن ہم اس راستے پہ چل تو سکتے ہیں، ہمیں ایک منزل نظر آئی، ایک راستہ نظر آیا، سچائی، ایمانداری، چلیں یار 40 سال سے ہم نے سب کے لیے قربانیاں دی، تکلیفیں اٹھائی، یار اس شخص کے لیے بھی اٹھا کے دیکھو، کر کے دیکھو کچھ، نہیں تو دیکھو نا جس کے لیے ہم نے کیا اللہ نے ان کو آج کیسا کیا، سمجھے، اس کی لاٹھی تو بے آواز ہے، دکھا دیا پوری دنیا میں کہ ان کا کیا کردار ہے، بھلے وہ ادارے ہوں، بھلے وہ پارٹی ہوں، سب کا کردار قدرت نے صاف کر کے کلیئر دکھا دیا، اب بھی اگر ہم اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ان کے پیچھے چلیں گے تو ان کے پیچھے وہی چلے گا جو خود غرض ہوگا، جس کو مطلب ہوگا، لالچ ہوگا، وہ ان کے پیچھے چلے گا، جو سچا ہوگا وہ ان کے پیچھے نہیں چلے گا، اگر چلے گا تو سمجھ لو وہ بے ضمیر ہے، اپنی لالچ اپنے مطلب کے لیے چل رہا ہے، ان کے ساتھ ملک کے لیے، قوم کے لیے نہیں چل رہا، تو فرق ہوگا نا، ایک جانور کے گلے میں پٹا ہو اور ایک کھلا چل ہو، سمجھے، تو بس آپ تھوڑا سا کافی دنوں سے دماغ خراب ہوا ہوتا ہے، سوچ کے کہ یار کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، تھوڑی سی دل میں تھا ہم پاکستانی ہیں اور ہمارے لیے وطن عزیز ہے، اور سب پاکستانیوں کو سوچ رہے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں ہمارے پاکستانی بڑے ان کو بھی اور ہمیں بھی، سب کی حقیقت سب کے سامنے، میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، سب نے اس میڈیا کو سب کچھ دکھا دیا، اب ہم نے کس راستے پہ چلنا، اب 2 راستے ہیں، اب بھی ہم نے ایسے لوگوں کے جھنڈے لے کے بھاگنا ہے جو جھنڈا چھوڑ کے ملک سے ہی بھاگ جاتے ہیں، تو چلو بھیا ہمیں کیا اعتراض ہے، سمجھے، وہ پتہ تو چل گیا نا، کہتے ہیں نا 100 سنار کی 1 لوہار کی، یہ 100 سناروں کو بھی دیکھ لیا آپ نے اور 1 لوہار کو بھی دیکھ لیا، اب فیصلہ کر لو، سمجھے میرے بھائی، اور سنائیں سب ٹھیک ٹھاک ہے، بس دعائیں آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان زندہ باد۔